بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کا رکوع نمبر 2 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 5 چل رہا تھا اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، آیت نمبر 23۔ حضرت مریم کو درد کی تکلیف کھجور کے تنے کے قریب لے آئی۔ قالت یا لیتنی، یہاں حضرت مریم نے فرمایا ہائے کاش، مت قبل ھذا، میں اس واقعے سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میرا نام و نشان ہی مٹ جاتا، مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ اس غم کا اظہار حضرت مریم نے کیوں کیا؟ علماء نے اس کی دو وجوہات بیان کی ہیں کہ دو میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ یعنی اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا حضرت مریم کو، تو جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پہ تو صبر کا حکم ہے، نہ یہ کہ انسان یہ کہے کہ کاش میری موت واقع ہو جاتی۔ حضرت مریم کو پتہ تھا یہ جبریل علیہ السلام نے میرے جسم میں روح پھونکی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ مجھے خوشخبری مل رہی ہے، اور یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو پھر عام طور پر ایسے الفاظ نامناسب سمجھے جاتے ہیں کہ میں مر جاتا یا میرے ساتھ یوں ہو جاتا۔ تو اس لیے اشکال ہوتا ہے۔ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یا تو حضرت مریم کو غم کی شدت کی وجہ سے وہ معذور تھیں۔ بعض دفعہ انسان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ مغلوب الحال ہو جاتا ہے، جیسے خوشی میں بعض دفعہ مغلوب الحال ایک اصطلاح ہے جو تصوف میں اکثر استعمال ہوتی ہے، جو ٹرم ہے، اور یہ تصوف کا میں نے ایسے ہی تذکرہ کر دیا۔ یعنی نارملی بھی یہ استعمال ہوتی ہے کہ بھی مغلوب الحال، انسان پر کوئی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ اس کا ذہن پورے طور پہ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، ایسے صورت میں اس کے زبان سے اگر کوئی الفاظ نکلیں تو شرعاً وہ معذور ہے۔ اس کی مثال ہے حدیث میں ایک شخص کی سواری گم گئی تھی، اسے جب وہ سواری مل گئی صحرا میں تو خوشی میں اس نے کیا کہا؟ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، تو اخطأ من شدت الفرح، حدیث میں آتا ہے خوشی میں اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو خوشی میں بھی انسان کا ذہن بعض دفعہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بعض دفعہ غم کی شدت میں بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یا تو حضرت مریم اس حال میں معذور تھیں، انہوں نے غم کی شدت میں یہ الفاظ کہے، کیونکہ غم تو آزمائش تو تھی اور بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان کو یہ آزمائش تھی کہ دیندار گھرانہ ہے میرا، اور کیسے انگلیاں اٹھیں گی میرے خاندان کے اوپر کہ پیغمبروں کی اولاد میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پیغمبروں کے گھرانے میں پیدا کیا، اور اس کم عمری میں تم نے کیسے بدکاری کر لی؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے نا بدکاری کا۔ گواہ جب الزام لگاتے ہیں ان گواہ کے سچے جھوٹے ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن عورت کے بچہ پیدا ہو جائے اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ تو ظاہر ہے غم کی شدت میں حضرت مریم نے یہ کہا، اور وہ اس صورت میں مغلوب تھی۔ دوسری مغلوب الحال تھیں، جس میں انسان معذور کہلاتا ہے اور اس کو کوئی خطا گناہ نہیں ملتا ایسے الفاظ پہ۔ دوسرا اس سے زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ حضرت مریم کو یہ خوف تھا کہ اللہ نے مجھے آزمائش میں تو ڈالا ہے، لیکن اللہ نے یہ وعدہ تو نہیں کیا نا کہ مریم تم اس آزمائش میں پوری اترو گی۔ بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کو بتا کے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، لیکن آزمائش میں تو کامیاب ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے اور ناکام ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو بڑی کامیابی آپ کے لیے، ناکام ہو گئے تو پھر بڑی ناکامی۔ تو حضرت مریم کو اس بات کا خوف تھا کہ اللہ نے جس آزمائش میں مجھے ڈالا ہے تو اس میں مجھے صبر کرنا ہے، اور مجھے اپنے حالات سے لگتا ہے کہ میں شاید صبر نہ کر پاؤں، تو یہ چیز اللہ کی اور ناراضی کا ذریعہ بن جائے گی، کیونکہ پوری قوم جمع ہو کے خود میرے ماں باپ کیا سوچیں گے، میرے ریلیٹیو بھائی بہن کیا سوچیں گے، اور بنی اسرائیل کیا سوچیں گے، تو پتہ نہیں اس موقع پہ مجھ سے صبر ہو پائے یا نہ ہو پائے۔ بعض دفعہ بے صبری میں انسان اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کیسی آزمائش میں ڈال دیا۔ تو اس لیے حضرت مریم کو یہ تمنا ہوئی کہ کاش میں اس واقعے سے پہلے دنیا سے چلی جاتی تاکہ اللہ مجھے اس آزمائش میں ڈالتا ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خوف کا غلبہ تھا نا، تو بعض دفعہ فرمایا کرتے تھے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا تاکہ آزمائش نہ ہوتی میری۔ حالانکہ آپ تو آزمائشوں میں کامیاب تھے، لیکن نیک لوگوں پہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں میں اس آزمائش میں پورا اتروں گا یا نہیں اتروں گا۔ تو حضرت ابو بکر یہ تمنا کیا کرتے تھے۔ ایسی ہی روایات حضرت عمر سے بھی منقول ہیں۔ اتنا زیادہ آپ پہ خوف کا غلبہ تھا کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا حضرت عمر کی، تو آپ کو یہ خوف تھا کہ پتہ نہیں میری بخشش بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو لوگوں نے پھر کیا کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر اصحاب نے آپ کی نیکیاں گنوانا شروع کی کہ بھئی آپ کو تو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنے کام کیے، آپ کی وجہ سے اسلام مضبوط ہوا،
تو جب اتنی ساری نیکیاں بتائیں تو حضرت عمر کو کچھ تسلی ہوئی. تو اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ اگر ان نیکیوں کی وجہ سے میری صرف بخشش بھی ہو جائے تو مجھے قبول ہے. تو نیک لوگ جو ہے تو نا بعض دفعہ ان پہ خوف کا بہت غلبہ ہوتا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے خلاف منقول ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم پیدا ہی نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کی معرفت کا کیسے پتہ چلتا. تو ان پہ کیا تھا کہ اللہ کی محبت کا غلبہ تھا. تو یہ اہل اللہ پہ مختلف حالات آتے ہیں تو غلبے میں بعض کے زبان سے امیدوں کے الفاظ نکلتے ہیں, ان پہ اللہ کی محبت اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوتا ہے. بعض کے زبان سے خوف کے حالات نکلتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے گویا مایوسی والے ہیں, حالانکہ وہ مایوسی نہیں ہوتی, وہ اللہ کا خوف کا غلبہ ہوتا ہے ان کے اوپر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یعنی ہمارا پیدا ہونا بہتر ہے, کیونکہ ہم پیدا ہوئے, اللہ نے ہمیں زندگی دی تو رب کو ہم نے پہچانا, یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں رب کی پہچان ہو گئی, ایسے محبوب سے ہمارا تعلق ہو گیا. تو اہل اللہ کے بھی حالات آپ کو, صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور جتنے بزرگان دین آج بھی, ان کے بھی حالات آپ کو مختلف لگیں گے. کسی پہ خوف کا غلبہ ہوا اور کسی پہ اللہ کی رحمت اور محبت کا غلبہ ہوا. تو یہ دونوں مقام محمود ہیں, یہ دونوں صفت شریعت میں پسندیدہ ہیں. تو حضرت مریم پہ خوف کا غلبہ ہوا کہ میں اس آزمائش میں شاید صبر نہ کر پاؤں, تو اس سے تو بہتر تھا کہ میں پیدا نہ ہوتی اور اللہ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالتا, تاکہ مجھے جو ہے میری آزمائش نہ ہوتی. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کو صبر کی توفیق دی اور اس آزمائش میں کامیاب کیا. علماء نے یہ نقطے کی بات لکھی ہے کہ جب آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور انسان تھوڑے سے صبر کی بھی کوشش کرے نا, تو بڑے بڑے صبر کی اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے اس کو. لیکن جب آزمائشیں اپنی حماقتوں کی وجہ سے آتی ہیں تو اکثر صبر کی توفیق ملتی نہیں ہے. جو اہل اللہ کے حالات ہیں نا, ان سے علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جن پر آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئیں اکثر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ آزمائشیں آپ کو آپ کی حماقتوں کی وجہ سے فیس کرنی پڑتی ہیں, ان آزمائشوں میں عموماً صبر کی توفیق نہیں ملتی. تو اس وجہ سے حضرت مریم نے الفاظ کہے جس سے ان کے غم کی شدت کا پتہ چلتا ہے. قرآن کہتا ہے فناداہا من تحتہا, جب حضرت مریم کا یہ غم اللہ نے دیکھا تو اب اللہ صبر کی توفیق دینے لگا, اور اس کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کیے. وہ اسباب کیا تھے کہ جبریل کو حکم دیا, جبریل نے نشیبی جگہ سے مریم کو پکارا, اللہ تحزنی, اے مریم غم مت کر, قد جعل ربکی تحتکی سریا, تیرے رب نے تیرے نیچے یعنی نشیبی جگہ پہ ایک نہر پیدا کر دی ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے اس وقت پانی کا چشمہ جاری کر دیا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, اور تو اس کھجور کے تنے کو حرکت دے, یعنی شاخوں کو اور تنے کو حرکت دے. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ, یہ کھجور تجھ پر گرائے گی, رُطَبًا, تر کھجوریں, تازہ کھجوریں, جنیاں اور سلیکٹڈ اچھی. عام طور پہ جب درخت کو ہلایا جاتا ہے تو جو سڑے ہوئے پھل ہیں وہ گر جاتے ہیں. اکثر باغوں میں مشہور ہے کہ بھئی گرا ہوا پھل مت کھاؤ, کیونکہ درخت سے جو پھل گر جاتا ہے وہ وہی اکثر ہوتا ہے جس کی شاخ بالکل گل جاتی ہے اور درخت بھی گل جاتا ہے. لیکن اللہ نے حضرت مریم کی کرامت کے طور پر درخت کو حکم دیا کہ جب مریم اس ٹہنی کو ہلائیں گی تو جو جنی یا سلیکٹڈ کھجوریں ہوں گی, جو توڑ کے کھائی جانے والی کھجوریں ہوں گی, درخت نے ان کھجوروں کو زمین پر گرانا ہے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا, پس کھا تو اور پی اس پانی کو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر. فطرت کا دور تھا, آج دیکھیں کیا یعنی کن غذاؤں کی طرف لوگ چلے گئے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسا انتظام کیا, کیسے اسباب پیدا کیے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. جو بغیر سبب کے, بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے, وہ حضرت مریم کو بغیر کھجور اور بغیر چشمہ پیدا کیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں دے سکتا. لیکن اللہ کی عادت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. کبھی کبھار ایسے معجزے اور کرامت کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن نارملی دنیا انہی سائنٹیفک اصولوں پہ چلتی ہے جن اصولوں کے بندھن میں اللہ نے اس کائنات کو باندھ دیا ہے. تو حضرت مریم کے لیے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے انتظام کر رہے ہیں تاکہ ان کو حمل کی پیدائش کی تکلیف بھی کم سے کم ہو اور جس کرب و اذیت میں وہ مبتلا ہیں اس سے نکل آئیں. تو اس کے لیے انتظام کیا تازہ چشمے کا پانی اور تازہ کھجوریں.
علماء نے اطباء نے اس آیت سے بھی استدلال کیا اور باقاعدہ ریسرچ بھی کی ہے کہ حاملہ عورت کے لیے جو کھجور کا استعمال ہے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور اس سے کھجور کی بھی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی پیدا کر سکتے تھے، دودھ پیدا کر سکتے تھے، وہاں پہ گوشت پیدا کر سکتے تھے، بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کے لیے کھجوروں کا انتظام کیا وہاں پہ۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیت الذی لیس فیہ تمر فاہلھا جائع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ گھر جس میں کھجور نہیں ہے اس کے گھر والے بھوکے ہیں۔ کیا مطلب؟ گویا ان کے گھر میں خوراک کا انتظام ہی نہیں ہے، سب کچھ ہو کے بھی گویا وہ بھوکے ہیں۔ تو اس لیے مسلم سوسائٹی میں ہمیشہ سے کھجور کا بہت استعمال رہا ہے، عرب تو بہت استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہے، تو کھجور کا استعمال اپنی خوراک میں بڑھانا چاہیے، لیکن دوسری چیزوں کو کم کر کے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری چیزیں بھی بے تحاشا کھا رہے ہیں تو اس میں ایک اور کھجور بھی ایڈ کر کے، تو نقصان ہوگا اس سے۔ تو ٹھنڈا پانی پی اور کھجور کھا۔ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کھجور کے اوپر پانی نہیں پینا چاہیے، کھانے کے اوپر بھی پانی نہیں پینا چاہیے، تو ہو سکتا ہے یہ تحقیق صحیح ہو، ہمیں تو اس کا نہیں پتہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور کے بعد پانی پینا بھی ثابت ہے، اور قرآن میں تو صاف ہے، مریم کو اللہ نے حکم دیا کلی، کھجوریں کھا وشربی، اور پانی پی۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کھجور کے بعد پانی پینا کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ شدید بھوک کی حالت میں ہے۔ ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ آپ نے شدید بھوک میں کھجور کھائی اور اس کے اوپر پانی پیا۔ نارملی جو اطباء یا ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کھاتے بہت زیادہ ہیں، شدید بھوک کے بغیر کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کھانا اور پانی ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی ہوتا تو پھر ایک حصہ پانی کے لیے رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو لیکن یہ کہ یہاں وہ کھانا مراد ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ سنت کھانا کیا ہے؟ انتہائی شدید بھوک، اور اس انتہائی شدید بھوک میں بھی تھوڑا کھایا جائے، تو اس کو سنت کھانا کہتے ہیں۔ تو پھر آپ اگر پانی پی بھی لیں گے اس سے کوئی نقصان نہیں، بلکہ عین ممکن ہے ہو سکتا ہے کوئی فائدے ہوں اس کے۔ تو اللہ نے حکم دیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھا اور یہاں سے پانی پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ یہ ٹھنڈی آنکھیں بچے سے بھی ہو سکتی ہیں اور کھجور پانی سے بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا اور خوبصورت بچہ ہوگا، تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوں گی۔ رہا یعنی اس تکلیف کا تو اللہ نے یہ انتظام کر دیا ہے آپ کے لیے، نہ کوئی ہاسپٹل ہے، نہ کوئی ڈرپوں کا انتظام ہے، نہ کوئی آپریشن ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے بچے کی پیدائش کا عمل ایک نیچرل پروسیس ہے، جس کو آج ہم نے ایک عذاب جان بنا لیا ہے اور ایک بزنس اور کاروباری دھندا بنا لیا ہے۔ تو یہ نیچرل ہے، اس کو نیچرل ہی رہنے دینا چاہیے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو فی الحال جو اے مریم تجھے تکلیف ہے بچے کی، اس سے بچنے کا میں نے انتظام کر دیا۔ باقی قوم کا جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تو نے کہا کہ کاش میں مر جاتی، تو اس میں تجھے تیرے لیے صبر کرنا آسان کر دیں۔ اس کا ہم نے ایک طریقہ یہ نکالا ہے کہ تو نے بولنا ہی نہیں ہے۔ جب لوگ پوچھیں نا یہ بچہ کہاں سے لائی، تو بھائی تم نے بول دینا ہے، اشارہ کر دینا ہے کہ میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ تو بظاہر ایک اور بڑی آزمائش ہوگی حضرت مریم کے لیے کہ لوگ کہیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا اور یہ اور کوئی دن نہیں ملا تھا، لیکن اللہ انتظام کر رہا تھا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس اگر تو انسانوں میں کسی ایک کو بھی دیکھ لے اور لوگ آ کے اعتراض شروع کر دیں، فَقُولِي، تو ان سے کہہ دے، انی یعنی اشاروں سے کہہ دے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے منت مانی ہوئی ہے رحمان کے لیے روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، بس آج کے دن ہرگز میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، کچھ بھی ہو جائے۔ روزے میں تو نہیں، جیسے روزے میں کھانا پینا حرام ہے تو پہلے خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا، اس میں بولنا حرام تھا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، حضرت مریم اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، اسے گود میں اٹھائے ہوئے۔ قالوا یا مریم، ظاہر ایک چیخ و پکار مچ جانی تھی بنی اسرائیل میں۔ یہ سارے واقعات بیت المقدس کے قریب کے واقعات ہیں، جس کو آج فلسطین کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں ارض شام کا حصہ تھی یہ ساری زمینیں۔ قالوا یا مریم، کہنے لگے اے مریم، لقد جیتی شیئا فریا، تو بہت بڑے کام کا ارتکاب کر کے آئی ہے، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ یعنی
یعنی سوچیں نا کہ آپ اس کیا گزر رہی ہوگی، لوگوں میں کیسی باتیں ہو رہی ہوں گی کہ صرف زنا نہیں ہے بلکہ زنا کے بعد ولد الزنا بچے کو پیٹ میں رکھا بھی ہے اور پھر پراپر اس کو جنا بھی ہے. تو یہ تو ایک ایسا کام ہو رہا ہے جو کسی بھی لحاظ سے عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اتنے پیارے خاندان میں اور پیغمبروں کی نسلوں میں پیدا ہونے والی وہ بچی جس کو ہم نے ہمیشہ عبادت میں دیکھا، ہمیشہ عبادت میں دیکھا. اور زکریا علیہ السلام آ کے پوچھا کرتے تھے کہ اے مریم یہ بے موسم پھل آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہتی تھی مجھے اللہ کھلاتا ہے. یعنی ایسی کرامتوں کے واقعات ہو رہے ہیں اور زکریا پیغمبر کی گود میں پلی ہوئی ہوں تو ظاہر ہے کیا گزر رہی ہوگی. آپ سوچیں اس منظر کو. تو یا مریم لقد جیتی شیئا فریا، اے مریم تو بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوئی ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی زنا کرنے والی نہیں تھی. یہ اچھے خاندان کے لوگ تھے، تجھے کیا ہو گیا؟ اب حضرت مریم نے تو چپ کر روزہ رکھا ہوا. حضرت مریم نے اشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا. حضرت مریم کے علم میں نہیں تھا کہ بچہ بولے گا. جیسے انسان جب قسمہ پرسی میں آتا ہے، پریشان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اسی سے پوچھ لو میں کیا کہہ سکتی ہوں. فاشارت الیہ، قرآن کہتے ہیں مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف. قالوا کیف نکلم، کہنے لگے ہم بھلا کیسے کلام کریں. من کانا، اس بچے سے جو ہے فی المہدی، ماں کی گود میں، صبی یا بچہ، جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے، کیسی بات کر رہی ہے، اس سے ہم کیسے کلام کریں. قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ فوراً بول اٹھے میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، جب اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا تو اس سے نکالنا بھی اللہ کا کام تھا. ماں کی گود میں بنی اسرائیل کا ایک ہجوم جمع ہوا ہے اور ماں کی گود میں بچہ بول رہا ہے آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، ولد الزنا نہیں ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی تو انجیل دے گا اللہ. ماضی کا صیغہ، پاس کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گویا کہ یہ طے ہو چکا ہے. بعض چیزیں فیوچر میں ہوتی ہیں لیکن ہم اس کے لیے پاسٹ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، سینٹنس استعمال کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ طے شدہ بات ہے. آتانی الکتابہ، اس نے مجھے کتاب دی. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے. وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے بنایا برکت والا. اینما کنت، جہاں بھی رہوں گا میں، جہاں میں دنیا میں جاؤں گا برکتیں پھیلیں گی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ کی وصیت اس نے مجھے کی ہے کہ اس کو قائم بھی کرنا ہے اور لوگوں کو اس کا حکم بھی دینا ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اس نے مجھے بنایا ہے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، سخت دل اور بدبخت اس نے مجھے نہیں بنایا. کیا مطلب؟ ماں کے ساتھ بدسلوکی کر کے بدبختی میں خرید لوں، مجھے اس نے ایسا نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا کیا گیا. وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میری موت واقع ہوگی. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن قیامت کے دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ان تینوں دنوں میں، تینوں موقع پر اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہے. کیسا زبردست کلام ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا. ماں کی گود میں صرف اپنا انٹروڈکشن نہیں کروا رہے بلکہ پوری شریعت کو ان کے سامنے پیش کر دیا. ظاہر ہے ایک کم عمر بچہ یہ کام نہیں کر سکتا، 7-8 سال کا، تو گود میں، ماں کی گود میں بچہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ جم غفیری یہ باتیں سن رہا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں نا جو اصول فقہ میں پڑھائی جاتی ہے کہ اخبار متواتر یہ حجت قطعی ہے. اخبار متواتر کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی خبر ایسی ہو جس کو بہت سارے لوگ بیان کر رہے ہوں، بہت سارے لوگ، اور ان سب نے یعنی مشاہدہ کر کے بیان کر رہے ہوں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. یہ خبر متواتر کی اسلام میں اتنی ویلیو ہے، اس کو جب بھی ہم
اصول فقہ پڑھتے ہیں نا تو اس پہ بہت اس کو تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے کہ خبر متواتر ہی سے ہمیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. خبر متواتر سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے. اخبار متواترہ سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. تو خبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، خبر متواتر، ایک خبر مشہور اور ایک خبر واحد. تو اس کی میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میرے لیکچرز میں جو جامعۃ الرشید میں لیکچر دیتا ہوں اس میں اور اس کے علاوہ بیانات میں اس کی کافی ڈیٹیل ہے. تو اخبار متواترہ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جیسے حضرت عیسیٰ نام کے ایک پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، یہ ایک خبر متواتر سے ثابت ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہ عیسیٰ نام کا کوئی بندہ ہی پیدا نہیں ہوا تو وہ اس کے دماغ میں خلل ہوگا، کیونکہ عیسائیت اتنی بڑی عیسائی دنیا ہے جو مانتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے. تو اللہ تعالیٰ کی بندوں پر حجت جو تمام ہوتی ہے نا وہ اخبار متواترہ ہی کے ذریعے ہوتی ہے. تو اللہ نے ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ کو زبان دی. تو وہ بہت بڑا مجمع جس نے حضرت عیسیٰ کا کلام اپنے کانوں سے سنا تو ان کی طرف سے اللہ کی حجت بنی اسرائیل پر ثابت ہو گئی. اب کسی بنی اسرائیل کو یہ اجازت نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ کو وہ معاذ اللہ ولد الزنا کہتا، یہ حضرت مریم کو ولد الزنا کہتا. کیوں؟ اتنے سارے لوگ جب سن رہے ہیں کہ بچہ گواہی دے رہا ہے اور اس کی تائید اس سے حضرت مریم کا ماضی ہے، ماضی بتا رہا ہے کہ وہ پاک دامن عورتیں ہیں، ان کا خاندان پاک دامن عورت ہے، ان کا خاندان بتا رہا ہے. تو اتنی ساری چیزیں مل کے جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر ایک چیز کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا، اس میں تعویل کرنا آسان ہے اور اتنے سارے لوگوں کو جھوٹا قرار دینا یہ مشکل کام ہے. یہ میں اتنی ڈیٹیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بھی بہت سے اسکالرز ایسے آ گئے ہیں وہ دلائل کے غلط تانے بانے ملا کے نا خبر متواتر کا انکار کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اسلام میں رجم کی سزا ہے شادی شدہ مرد کے لیے، غامدی صاحب نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے. سلفن خلفن صحابہ تابعین تبع تابعین پوری امت ہمیشہ سے اس پہ جمع رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کی سزا کو رجم کو قرار دیا ہے، جو شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے. قرآن میں یہ آیتیں نہ بھی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ قرآن کا خود قرآن ہونا بھی تو اسی خبر متواتر سے ثابت ہے نا. اگر آپ خبر متواتر کو غلط قرار دو گے تو آپ کے پاس قرآن کو قرآن کہنے کی بھی دلیل نہیں بچے گی. تو بہت سارے ایسے اسکالرز آ رہے ہیں جن کو بالکل فقہ میں مہارت نہیں ہے، نہ ان کو اصول فقہ کا پتہ، اور ایسی ایسی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں کہ جس کی بیس پہ آگے ایک تحریف کا بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا. تو آج بھی یہودی حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہتے ہیں، معاذ اللہ حضرت مریم کو برا بلا کہتے ہیں، اور دلیل یہی دیتے ہیں کہ یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے، بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا. بھائی بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا، خدا تو پیدا کر سکتا ہے نا. تو فوراً یہودی جواب میں کیا کہے گا؟ خدا تو پیدا کر سکتا ہے، پھر اگر کہیں بھی بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ مان لو کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، پھر اس کو زانی کیوں کہتے ہیں اس کی ماں کو آپ؟ اس کا جواب پھر یہی ہے کہ بھائی وہاں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کو زنا سے بری کرنے کی، جبکہ عیسیٰ ابن مریم میں ہمارے پاس دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے حجت کیا تھی کہ اس وقت بہت بڑے جم غفیر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بچہ ماں کی گود میں زبان سے بول کے گواہی دے رہا ہے، اور پھر حضرت مریم کے جو اعمال ہیں اور ان کا جو ماضی ہے وہ اس کی تائید بھی کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ٹاپک بڑا اہم ہے خبر متواتر کو سمجھنا. آج بہت ساری کرامتیں آج بھی ہوتی ہیں اور اخبار متواترہ سے ثابت ہوتی ہیں، لیکن آج کے اسکالرز جو عقل پرست ہیں وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اسی بیس پہ تو لوگوں نے معجزوں کا انکار کر دیا، عقل پرستوں نے، ملحدوں نے، جس بیس پہ آپ کرامت کا انکار کر رہے ہو. تو دلیل سے اگر اخبار متواترہ یا فقہ کی خبر بھی مستقل دلیل ہوتی ہے. ہاں ایک فقہ ہے تو وہ قطعی خبر نہیں ہوتی ہے، ظنی ہوتی ہے، لیکن اگر تواتر سے ثابت ہے تو قطعی ہے. تو اس کا انکار کرنا یہ ایک ہٹ دھرمی ہے اور ایک ضد کی بات ہے. اسی یہودیوں کو کیوں قرآن گمراہ قرار دے رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کو ولد الزنا کہتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ کی پاک دامنی کا ثبوت یہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی. تو اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے. آگے قرآن کہتا ہے، اچھا اس میں حضرت پھر میں انشاءاللہ علمی نقطوں میں کچھ اور بھی اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا جب میں رکوع کا خلاصہ پیش کروں گا. ذالک عیسی ابن مریم، قرآن کہتے ہیں یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم جن کا کلام ہی انی عبداللہ سے شروع ہو رہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں. قول الحق الذی فیہ یمترون، اللہ کہہ رہے ہیں جن باتوں میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں ان میں حق بات ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں. اقول قول الحق، میں ہوں جو حق بات کہہ رہا ہوں. شک کیا ہو رہا ہے؟ یہودی شک کر رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ یہ ولد الزنا ہے، یہ بھی غلط ہے. حق وہ ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے
کہ ولد و زنا نہیں ہے, اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ان کو بغیر باپ کے. اور عیسائی کیا شک کر رہے ہیں, جو اختلاف کر رہے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی ویلیو کو ان کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیا. یہودی نے حیثیت سے بھی گھٹا دیا اور عیسائیت نے حیثیت سے بڑھا کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, اور کہا کہ جب حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت, اللہ ہی معاذ اللہ باپ ہے ان کا, اور اللہ نے آپ کو باپ بیٹا ٹھہرا لیا ہے. اور اس پہ پھر ان کی کنفیوژن جو ہے کہ بھئی اللہ کے جز کیسے ہو سکتے ہیں, اس کے پھر ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں, پھر اس پہ ایک اشکال کھڑا ہوتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں لیکن خود بھی اس فلسفے کو واضح نہیں کر سکے. تو اللہ نے سیدھا سیدھا بتا دیا کہ بھئی یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی پوزیشن, اللہ کے بندے اور اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے والے, اور وہی پیغام جو تمام پیغمبروں کا پیغام تھا. تمام پیغمبروں کا پیغام کیا تھا؟ اللہ کے حقوق میں نماز اور زکوٰۃ, مخلوق کے حقوق میں والدین, یہ سب سے پہلے. تو یہ پیغام تھا جس کو وہ دینے کے لیے آئے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ. اللہ عیسائیوں پہ رد کر رہے ہیں کیونکہ سورہ مریم میں زیادہ خطاب عیسائیوں ہی سے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد ٹھہرا لے, سبحانہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے گا؟ یعنی یہ باتیں اللہ بیان نہ بھی کرتا تو عقلاً بھی یہ ممکن نہیں ہے. اذا قضى امرا, جب وہ کسی حکم کا فیصلہ کر دیتا ہے, فانما یقول له, تو وہ کہہ دیتا ہے کن, ہو جا, فیکون, وہ ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ عیسائی جو کہہ رہے ہیں عیسیٰ بغیر باپ کے کیوں پیدا ہوئے, کیوں ہو گئے, اس کا مطلب اللہ نے جو ہے نا عیسیٰ کی شکل اختیار کر کے دنیا میں آیا. جو ان کے 3 بڑے قول ہیں مشہور. تو کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا جو کلام تھا نا, کلمہ کن, اس کن نے ایک شکل اختیار کر لی. مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بھئی اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرنے کے لیے کہہ دیا ہو جا تو ہو گئے عیسیٰ. اس میں یہ آسان ہے, اور تم لوگوں نے جو ایک جو ہے نا تعویلات کر کے عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے دیا, یہ غلط تعویل ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ, پھر اللہ عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ کلام شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ درمیان میں اپنا کلام لے کر آئے, پھر عیسیٰ کا کلام. وَإِنَّ اللَّهَ, عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ بے شک, یعنی یہ بعد میں کہا حضرت عیسیٰ نے, ان کی تعلیمات تھیں یہ کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے, فَاعْبُدُوهُ, اسی کی غلامی اختیار کرو, اس کے سوا کسی کو مت پکارو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے جس کو توحید کا راستہ کہا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے عیسیٰ کی اصل تعلیمات یہ تھیں. بعد میں عیسائیت مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو گئی. وہ کیسے؟ فاختلف الاحزاب من بینہم, احزاب یعنی ان کے لشکر, ان کے فرقے مختلف نظریات میں ڈیوائیڈ ہو گئے. کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا, کسی نے کہا, عیسائیوں میں توحید پرست بھی تھے قدیم عیسائیوں میں جو کہتے تھے نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, بلکہ ہم نے سنا ہے, مجھے پوری تحقیق نہیں, کہ آج بھی ایک ایسا فرقہ بہت ہی منورٹی میں کہا جاتا ہے کہ موجود ہے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے اور پیغمبر کہتا ہے. یعنی وہ شرکی عقیدے کا قائل نہیں ہے, لیکن مجھے پراپر اس کی تحقیق نہیں ہے, میں نے سنا ہے بعض لوگوں سے لیکن خود تحقیق نہیں کی ہے. تو فوائل للذین کفروا, اللہ کہتا ہے بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہو گئے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے, یا عیسیٰ کو معاذ اللہ ولد الزنا کہہ کے. من مشہد یوم عظیم, اس دن کی حاضری سے تباہی ہے جس دن وہ حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے, یعنی قیامت کے دن ان کے لیے بہت بڑی تباہی ہے. اسمع بہم و ابصر, اللہ کہتے ہیں آج تو نہ ان کی سمجھ میں بات آ رہی ہے, نہ وہ اللہ کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں. اللہ جب ان سے کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور ولد الزنا بھی نہیں ہے, تو نہ وہ سن رہے ہیں نہ وہ غور کر رہے ہیں اللہ کی باتوں پہ. لیکن قیامت جب قائم ہوگی, اسمع بہم, خوب سنیں گے, وہ ابصر, اور خوب حق کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے. یوم یاتوننا, یہ اس دن ہوگا جس دن یہ سب ہمارے سامنے آئیں گے. لیکن الظالمون اليوم, لیکن آج کے دن ظالم فی ضلال مبین, کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ گمراہی قیامت میں دور ہو جائے گی لیکن آج یہ گمراہ ہیں. وانذرہم یوم الحسرتی, اے نبی آپ ان کو ڈرائیے اس حسرت کے دن سے. اذ قضی الامر, جب فیصلہ چکا دیا جائے گا. اس کی تفصیل روایات میں آتی ہے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے, اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے, تو اللہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں بلا کے ذبح کر دیں گے.
اور بتا دیں گے کہ موت کو میں نے موت دے دی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جنتی جتنے خوش ہوں گے اس سے پہلے کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے ہوں گے, کیونکہ ان کو یقین ہو گیا اب اللہ نے موت کو قتل کر دیا ہے. اور اہل جہنم پر اس دن جو قیامت ٹوٹے گی اس سے پہلے کبھی اتنے غمزدہ نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کو اب امیدیں بالکل ختم ہو جائیں گی. تو اس کو قرآن نے تعبیر کیا اذ قضی الامر, جب فیصلہ چکا دیا جائے گا, ختم, فنش. وہم فی غفلۃ, لیکن یہ انسان غفلت میں ہیں, وہم لا یؤمنون, اور یہ ہماری باتوں پر ایمان نہیں لا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. انسان پیسے کی لالچ میں, شہرت کی لالچ میں حق بیان کرنے کو چھوڑ دیتا ہے, جیسے یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا, اور آج بہت سے مسلم اسکالرز بھی اس میں داخل ہیں جنہوں نے بدعتوں کی بنیاد رکھی. تو قرآن کہتا ہے کہ تم جو حق کو بیان نہیں کر رہے اس دنیا کی لالچ میں, تو یہ خوب سمجھ لو انا نحن نرث الارض, زمین کے وارث ہم ہی ہوں گے. یہ سب تمہارے اسباب و وسائل چھننے کے بعد ہمارے پاس ہی آئیں گے. ہم زمین کے بھی مالک ہیں, ومن علیہا, اور جو کچھ زمین میں مخلوق ہے ہم اس کے بھی وارث ہیں. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, اور یہ سب کچھ ہمارے پاس لوٹ کر آئے گا. ان سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اس لیے اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, اور اگر حق بیان کرنے میں, حق نظریہ رکھنے میں رشتہ داری چھوٹتی ہے, دنیا کے اسباب اور وسائل چھوٹتے ہیں, تو ان کا غم مت کرو, لوٹ کے ان سب نے میرے پاس ہی آنا ہے. کتنی بڑی حقیقت اللہ نے بیان کر دی. یہ ہمارا رکوع یہاں کمپلیٹ ہوا. تو جو علمی نکات ہیں وہ بیان کر کے پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. تو حضرت مریم کی فضیلت معلوم ہوئی, اس میں پیغمبر نہیں تھیں, اس کے باوجود اللہ نے کتنی اہتمام اور عزت کے ساتھ سیدنا مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت سے لوگ کامل گزرے ہیں, بڑے بڑے اونچے مقام پہ پہنچے ہیں. عورتوں میں اللہ نے حضرت مریم اور فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ کو اونچا مقام دیا. یعنی اہل اللہ اور ولی اللہ کا ریشو مردوں میں زیادہ ہے, خواتین میں کم ہے. لیکن کچھ خواتین میں بہت زیادہ ہے جو مردوں سے بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتی تھیں, جن میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھیں ان کا نام سر فہرست ہے. اور بعض علماء تو اس کے بھی قائل ہوئے کہ حضرت مریم پیغمبر تھیں, لیکن یہ مضبوط قول نہیں ہے, ضعیف قول ہے, کیونکہ قرآن میں متعدد مقامات پر ہے کہ ہم نے کسی بھی عورت کو پیغمبر, یعنی ہم جس کو بھی ہم نے پیغمبر بنایا تو مردوں کو بنایا ہم نے پیغمبر. دوسری بات یہ کہ حضرت مریم کے سامنے فرشتہ انسانی شکل میں آیا تو آپ گھبرا گئیں اور اللہ کی پناہ مانگی. تو پاک دامنی عورت کے لیے بہت بڑا وصف ہے, پاک دامنی عورت کے لیے بہت بڑا وصف ہے. آج جب لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں نا, دیکھیں یہاں حضرت مریم کی بار بار پاک دامنی بیان ہو رہی ہے, بار بار. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا, یا حضرت مریم کی برات کا اتنا زبردست انتظام کیوں کر لیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ حضرت مریم پہ ایک دفعہ تہمت لگ جاتی اور کنفیوژن پیدا ہو جاتی, تو اس کے بعد وہ آل عمران کا خاندان بدنام ہو جاتا. ہمارے ہاں جو لبرل طبقہ ہے نا, ان کے ہاں تہمتیں لگنا, برائیوں میں مبتلا ہونا, اس کو اب برائی کا معیار ہی نہیں سمجھا گیا, جبکہ قرآن کی نظر میں بہت بڑی برائی ہے. تبھی تو اللہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی پاک دامنی کے لیے آسمان سے آیتیں نازل کر رہا ہے, حضرت مریم کے لیے بھی نازل کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ کی نظر میں یہ معاملہ بہت حساس ہے, اس لیے کہ بدکاری بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں. اور آج ہمارے ہاں زنا کو کتنا آسان بنا لیا ہے, اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یعنی کوئی زانی ہو تو اس پہ کوئی سوسائٹی میں فرق ہی نہیں پڑتا. تو دنیا کے ہاں اچھے اور برے کا معیار الگ ہے, اللہ کے ہاں خوب سمجھ لیں اچھائی اور برائی کا معیار الگ ہے. اللہ کے ہاں وہ خاندان کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا, برکت والا اور قابل احترام نہیں ہو سکتا, جن کی عورتوں میں پردہ نہیں ہے, جن کی عورتوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہے, جن کے ہاں زنا ہے. اللہ کے ہاں وہ کبھی بھی قابل عزت نہیں ہو سکتے. ان کی مثال قرآن دیتا ہے کل انعام, گدھے گھوڑوں کی طرح ہے, چوپایوں کی طرح ہے وہ. تو خوب سمجھ لیں دنیا میں عزت اور ذلت کا معیار الگ ہے. زانی کی بھی آج عزت کی جاتی ہے, زانی عورتوں کی بھی عزت کی جاتی ہے, کہتے ہیں ان کا پرسنل معاملہ ہے, اگر کرتے ہیں تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں, بس انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. خدا کی نظر میں زنا بہت بری چیز ہے. تبھی اللہ مریم کی پاک دامنی بیان کر رہا ہے, اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کے, یہ کیسے کر لیا آپ نے, آپ کے خاندان میں تو یہ جچتے یا نہیں ہے یہ عمل. حضرت مریم بھی ٹینشن میں آ رہی ہیں.
تو قرآن پھر آپ کی کیسی برات ظاہر کر رہا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں عورت کا بدکار ہونا یا مرد کا بدکار ہونا یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، اس سے خاندان پر ایک بہت بڑا بٹا لگتا ہے۔ تبھی آپ دیکھیں نا صحابی رسول کے دور میں جو لعان کا واقعہ ہوا، حضرت عویمر رجلانی نے اپنی زوجہ پر زنا کی تہمت لگائی تھی، تو پھر نبی نے ان سے قسمیں اٹھوائیں، تو حضرت عویمر نے قسمیں اٹھا لیں، پھر ان کی زوجہ سے کہا گیا کہ آپ نے اگر زنا نہیں کیا تو آپ بھی قسم اٹھا لو، انہوں نے بھی جھوٹی قسم اٹھا لی۔ تو کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اگر اقرار کر لیا نا میں زانی ہوں تو میں تو سزا سے بچ جاؤں گی، لیکن میرا قبیلہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائے گا۔ تو غلط کیا، جھوٹی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن اپنے قبیلے کو ذلت سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ لوگ فطرت پہ تھے اور ان کو پتہ تھا کہ یار ہمارے خاندان کی عورت پر اگر زنا ثابت ہو گیا تو ہمارے خاندان کی عزت جائے گی ہمیشہ کے لیے، تو اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا یہ۔ اور آج ہماری سوسائٹی میں دیکھ لیں، کوئی جرم ہی نہیں ہے، کوئی زانی ہے، کوئی بدکار ہے، تو کچھ بھی نہیں، بس اچھے اخلاق ہونے چاہیے، کمانے چاہیے، انسان کو گھر میں کما کے لائے، اچھے اخلاق سے بات کرے، ملک اور قوم کا ایک اچھا شہری بن کے زندگی گزارے، چاہے وہ ولد الزنا بچے پیدا کرے، چاہے وہ لڑکیوں سے حرام تعلقات ہوں اس کو، یا عورت کے مردوں سے ناجائز تعلقات ہوں، تو یہ جی ہمارا نجی معاملہ ہے، بس اس طرح کہہ کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ قرآن سے اور اسلاف سے پتہ چلتا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے انسان کی عزت جاتی ہے۔ ہاں عزت داروں کی نظر میں جاتی ہے، اور جو پہلے سے ہی عزت دار نہیں ہیں خدا کی نظر میں، ان کی نظر میں عزت اور ذلت کے معیارات ہی الگ ہیں۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، جیسے بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کر دیا، قیامت کی نشانی بنایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور کرامت کا بھی وجود پتہ چلتا ہے کہ جیسے پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے ہوتے ہیں، تو جو پیغمبر نہیں ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کے ہاتھ پہ کرامت کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم کو اللہ نے بغیر شوہر کے اولاد دے دی، تو یہ کرامت تھی حضرت مریم کی، لیکن پھر اللہ اس کو ثابت بھی کرتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ جو بات میں بار بار کہتا ہوں، نیک لوگوں کو اللہ اچھی اولادوں سے نوازتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے ان کی قربانیوں کے بدلے میں دولت نہیں دی، بلکہ نیک بیٹے دیے، اسحاق اور یعقوب اور اسماعیل۔ اور اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم جیسی بیٹی دی۔ کہیں بھی دولت کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے قربانیوں کے بعد پیسہ دیا ہو کسی کو۔ تو اللہ کی نظر میں اولاد کی حیثیت پیسوں سے زیادہ ہے، اور کمال کی بات ہے آج پیسے کو اولاد پہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ بچے روکے اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ نہ ان پہ خرچ ہو جائے، اکنامکلی ہم کمزور نہ ہو جائیں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کی نظر میں افرادی قوت یا اولاد کا ہونا یہ اس دولت سے زیادہ ویلیویبل ہے۔ اور ویسے بھی جب اولاد ہوگی تو وہ صرف پیٹ لے کے نہیں آتی، وہ کمانے کے لیے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں بھی لے کے آتی ہے۔ تو سورس آف انکم ہے آپ کے لیے، وہ اکنامکلی بھی آپ ترقی کرتے ہیں اس سے۔ تو ہمیں قرآن میں جہاں بھی پتہ چلتا ہے اولاد کے ہونے ہی کی فضیلت ہے، اولاد کے نہ ہونے کی یا کم بچوں کی کہیں بھی قرآن فضیلت کسی بھی عنوان سے بیان نہیں کرتا۔ تو اس لیے اولاد کی طلب میں لگنا چاہیے انسان کو۔ اللہ نے حضرت مریم کو پیدا کیا، حضرت عمران کو اللہ نے نعمت دی، اور حضرت مریم کو اللہ نے کیسے نعمت دی؟ ایک پیغمبر بیٹے کی شکل میں، عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں۔ تو یہ مضمون بھی یہاں ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حمل کی تکلیف ایک فطری ہے، حضرت مریم کو بھی حمل کی تکلیف ہوئی ہے۔ آج ایسے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں اور ایسے آپریشن کیے جا رہے ہیں کہ عورت کو بچہ جننے کی تکلیف نہ ہو، اور ایک ایسا بنا کے پیش کیا جاتا ہے جیسے کوئی یہ نیچرل نہیں ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ جہاں اللہ نے عورت کو بچہ جننے کی تکلیف میں مبتلا کیا ہے، وہیں اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ اس تکلیف میں اللہ اس کو صبر کی توفیق بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو میڈیا بعض دفعہ بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے۔ بعض ہسپتالوں میں تو یہ قانون ہے کہ جب کسی خاتون کے بچہ ہوگا تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھے کہ بھئی کس تکلیف سے یہ گزر رہی ہے۔ اور ان چیزوں کا بنیادی مقصد ہے نسلیں روکنا، یعنی شوہر کے دل میں ایک رحم ڈالا جاتا ہے کہ دیکھو اتنا عذاب ہے یہ بچہ پیدا کرنا، اتنی اذیت ہے، لہذا اگلی دفعہ ذرا احتیاط کرنا۔ تو یہ غیر فطری چیزوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ عورت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس کو ایک بہت بڑی نعمت ملتی ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں بچے کو دیکھ کر، اور پھر اس تکلیف سے اس کی جسم میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، یعنی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اس کی صحت کے لیے۔ تو آج کیونکہ انسان نیچر سے ہٹ رہا ہے نا، تو ہر نیچرل چیز کو بھی ایک عذاب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، کھجور اور چشمے کے پانی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے اس سے کہ حضرت مریم کو اللہ نے حمل میں کھجور کھانے کا حکم دیا۔ تو کھجور ایک بہترین ٹونک ہے، ایک
آرگینک غذا ہے جس کا استعمال کرنا چاہیے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو آزمائش سے نکلنے کے بھی راستے پیدا کر دیتا ہے, ایسے راستے جو ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتے. حضرت مریم کو جب یہ کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے گا کہ میرا خاموشی کا روزہ ہے, تو وہ تو اور گھبرا گئی ہوں گی بیچاری کہ مجھ پہ بھی پابندی لگا دی اللہ نے بولنے پر, لیکن اللہ غیب سے انتظام کرتا ہے. تو اس میں ہمیں صبر کی اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کی تلقین ہے. اور اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ نے جب بیان کیا تو سب سے پہلے توحید بیان کی, انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اس سے پتہ چلا اسلام میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے کیا کہا, نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ کیا. تو یہ بھی اسلام کی بھی یہی تعلیمات ہے. قرآن میں جگہ جگہ نماز زکوٰۃ, یعنی آپ اللہ کا حق ادا کریں نماز پڑھ کے, اور مخلوق کا حق ادا کریں ان پہ پیسہ خرچ کر کے. آج پیسہ نہیں خرچ ہو رہا, اور زکوٰۃ دیکھنے میں مخلوق کا حق ہے لیکن حقیقت میں اللہ کا حق ہے, اور مخلوق کے حق میں سب سے پہلے والدین ہیں, وبرم بوالدتی. تو یہی ترتیب پورے قرآن میں ہمیشہ رہتی ہے کہ اللہ کا حق, پھر نماز اور زکوٰۃ, یعنی توحید, نماز, زکوٰۃ اور والدین. یہی اسلام کا خلاصہ ہے. اور پھر اس میں کہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے, آخرت میں ان کو حسرت اور افسوس ہوگا. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ مریم کا رکوع نمبر 6, رکوع نمبر 3 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 6 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.